فیصل صاحب، کیا ان لمیٹڈ ٹائم اویلیبل ہے امریکہ اور ایران کے پاس کہ اسی طریقے سے ایک سٹیل میٹ میں بیٹھے رہیں؟ کیونکہ ایک مخصوص مدت کے اندر ان چیزوں کا حل ہو جانا شاید ساروں کا بھلا ہوگا. اس کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ یورپ اور امریکہ سب سے زیادہ چیخیں ماریں گے. ایران کا بھی خسارہ ہے، یہ نہیں کہ ایران فائدے میں ہوگا. جی ایڈمرل صاحب. شکریہ ندیم صاحب مجھے پروگرام میں لینے کا. نہیں، بالکل ان لمیٹڈ ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ ان دونوں کے پاس نہیں ہے بلکہ خطے کے پاس نہیں ہے، اور دیگر جو خطے کے باہر کے ممالک ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے. تو ایوری بڈی وانٹس کہ یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو. امریکہ آپ اگر دیکھیں تو اس وقت بلڈ اپ کر رہا ہے اپنی فورسز کو، اور جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ جیرلڈ فورڈ جو کہ میڈیٹرینین میں تھا اس کو ریڈ سی میں لے کر آ گئے ہیں. وہ پرہیپس وہ چاہتے ہیں کہ باب المندب اگر بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کو پہلے وہ کنٹرول حاصل کر لیں اس کا، اور ہوتیز کو نہ لینے دیں. جو جارج ڈبلیو بش ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اس کو افریقہ کے نیچے سے وہ لے کر آ رہے ہیں اس تھیٹر میں، اور یقیناً وہ میرا خیال ہے کہ اس لیے لا رہے ہیں کہ ایران کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ بلاکڈ ابھی اٹھنے والا نہیں ہے، اور ہم یہاں پہ اسٹرینتھ میں موجود ہیں، اور یہ بلاکڈ چلتا رہے گا. میرا یہ خیال ہے کہ جو ایران کی تجاویز ہیں بات چیت کرنے کی مرحلہ وار، وہ پریکٹیکل تجاویز ہیں. جو امریکنز کہہ رہے ہیں وہ ڈکٹیشن کر رہے ہیں، وہ بات چیت نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ اس طرح سے مانیں گے تو ڈیل ہوگی، اگر آپ نہیں مانیں گے تو دیر از نو ادر آپشن. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بات چیت کریں، سب سے پہلے آپ جنگ بندی پہ راضی ہوں، ایک لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہو جس میں جنگ بندی ہو، اور اس کے بعد پھر ہم اسٹریٹ آف ہارموز اینڈ بلاکڈ ان دونوں کو اٹھایا جائے، اور پھر ہم تیسری مرحلے میں بات کریں نیوکلیئر پہ. تو یہ اسٹیپ وائز آئی تھنک بات چیت کا وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، این پی ٹی کے ممبر ہونے کے ناطے ایران کو اپ ٹو 20% انریچمنٹ کی اجازت ہے سویلین نیوکلیئر یوز کے لیے. 3.67% پہ ایرانینز راضی ہوئے تھے جے سی پی او اے میں 2015 سے 18 وہ چلا، اور ٹرمپ صاحب نے 2018 میں اس سے برخاست لی یہ کہہ کر کہ اس میں بیلسٹک میزائل پروگرام شامل نہیں ہے، اس لیے یہ بہت خراب ایگریمنٹ ہے. اس وقت ان کو ایران کے 3.67% انریچمنٹ پہ بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. اس کے بعد ایران نے 60% تک انریچمنٹ کی، جو کہ ایران کی غلطی تھی، ایران کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آئی اے ای کی ویریفیکیشنز ہوتی رہیں، انسپیکشنز ہوتی رہیں، اور اس میں ویریفائی کرتے رہے کہ ایران کمپلائی کر رہا تھا جس پہ کو. لیکن ظاہری بات ہے کہ امریکہ کی ریٹریٹ کے بعد پھر ایران نے بھی ایکسس دکھایا. لیکن ابھی یہ کہنا کہ ایران این پی ٹی کا ممبر ہوتے ہوئے 0% پہ آ جائے، میرا خیال ہے کہ یہ آپ کسی ملک سے اس کی خود مختاری چھین رہے ہیں، اور اسی لیے ایرانینز یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی خود مختاری نہیں دے سکتے کسی کو. آپ ہم سے بات چیت کریں، ہم بیچ کا راستہ نکال سکتے ہیں، اور جو ہمارے حقوق ہیں ہمیں وہ حقوق دینے چاہیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے 60% پہ لے جانے کی غلطی کی ہے، تو امریکہ نے بھی تو بہت ساری غلطیاں کی ہیں. امریکہ نے بھی تو بات چیت کے دوران 2 دفعہ اٹیک ہوا ہے ایران کے اوپر، ایک دفعہ اسرائیل نے کیا، ایک دفعہ امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کے کیا ہے، اور بہت سارے وعدوں سے امریکہ بھی پھرا ہے. پھر جہاں تک ایران میں بات ہے کہ اس کے ہارڈ لائنرز اور پولیٹیشنز میں کوئی رفٹ آ رہی ہے، میرا خیال ہے یہ ایک پروپیگنڈا ہے امریکہ کی طرف سے. ایران میں ایک بڑا یونیک گورننس سسٹم ہے، اور اس میں آئیڈیولوجیکل لوگ بھی ہیں اور پولیٹیکل لوگ بھی ہیں. لیکن پولیٹیکل لوگ ہمیشہ سبسروینٹ، مطلب فالوورز رہتے ہیں آئیڈیولوجیکل جو لینیج ہے اس کے. اور اگر ایران نے پہلے کوئی آفر کی تھی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جو آئیڈیولوجیکل بلاک ہے اس کی اپروول کے بغیر کوئی آفر کر دی ہو. یعنی جو پولیٹیکل آرم ہے اس نے اپنی طرف سے کوئی آفر کر دی. دس از ناٹ پاسبل، آئی نو دس از ناٹ پاسبل ان ایران. لیکن اب ایران ظاہری بات ہے کہ بات چیت کر کے جب ان کے ڈیسیجن ہو جاتا ہے تو پھر پولیٹیکل بلاک بھی آئیڈیولوجیکل بلاک کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ڈیسیجن پہ یہ لوگ رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں 3 لیئرز میں ڈسکس کرنے کی، آئی تھنک دیٹ از کوائٹ پریکٹیکل.